السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا اللہ تعالی جل جلالہ سے تعلق جوڑنے کا آسان راستہ ہے. انسان جس وقت اپنے حوائج، اپنی ضرورتیں وہ اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، تو اس وقت جب انسان دل سے رب العالمین کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حوائج کے بارے میں درخواست کریں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان کی. وہ انتہا درجے دل میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے حجابات ہمارے دل پر ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی صفات، اللہ تعالی جل جلالہ کے احسانات اس کائنات میں ہر جگہ ہر اس پہ موجود ہے، لیکن دھیان نہیں ہوتا. ہمارے دل کی بینائی کمزور ہے تو نظر نہیں آتی ہمیں، ورنہ باقی جو ہے اللہ تعالی جل جلالہ کی صفات جیسے کہ سورج ظاہر ہے سامنے ہے، اسی طرح ہی ہے. ہم ضعفاء ہیں، ورنہ جو دل والے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دل سے، تو اس وقت انسان کی توجہ خاص توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. خاص توجہ، وہ توجہ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی دوسری چیز بہت کم بیچ میں حائل ہوتی ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں ایک روایت میں مخ العبادت کرا دیا کہ یہ عبادت کی کیا ہے، مغز ہے، اور ایک روایت میں افضل العبادت قرار دیا ہے، اور ایک روایت میں هو العبادت قرار دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت تو ہے لیکن بہت خالص ہے. انسان دعا کے وقت اپنے رب کے ساتھ بہت ڈائریکٹ ہوتا ہے، دوسری چیزوں کی طرف ادھر ادھر دھیان نہیں ہوتا، مکمل طور پہ اپنے رب کی طرف توجہ ہوتے ہیں. تو ہمارے اکابر اور مشائخ یہی کہتے رہتے تھے کہ دعا اللہ تعالی جل جلالہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے کے لیے آسان راستہ ہے. انسان جب اللہ تعالی جل جلالہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ ظاہر میں تو صرف ہاتھ پھیلا ہے، لیکن معنی بہت عظیم ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یا رب العالمین دینے والا آپ ہیں،
المعطی هو اللہ، آپ قادر مطلق ذات ہیں، میرے درخواست کی قبولیت میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ میں چپ کے دل میں لگا ہوں، لیکن آپ عالم بذات الصدور ہیں، آپ عالم بذات الصدور ہیں۔ مجھے اردو نہیں آتی تو پشتو میں مانگتا ہوں، کسی کو پشتو نہیں آتی اردو میں مانگتے، ہر کوئی اپنے اپنے اس میں لگے ہے۔ معلوم ہے کہ رب العالمین ہر کسی کی فریاد سنتا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ رب العالمین وہ انتہا درجے مہربان ہے، رحمان و کریم ہے، اس لیے تو ہم مجھ سے مانگتے ہیں۔ تو جب انسان ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا کوئی ویسے صرف ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت معنی پایا جاتا ہے۔ اس سب چیزوں کا اعتراف ہے کہ آپ قادر مطلق ذات ہے، یا رب العالمین آپ کے پاس خزانے ہیں، اس لیے تو اتنے مانگتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی چیزیں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے بارے میں مانگتے ہیں، یا اللہ سب کو معاف کرے، یا اللہ سب کو عطا کرے، یا اللہ مسلمانوں کو اس مشکل سے نکال دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ ایسا عظیم ذات ہے کہ وہ ایک دفعہ فیصلہ کرے، کن فیکون، کن فیکون۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس وقت اس کے بہت سارے صفات پہ اس کی نظر ہوتی، اور اپنے عجز اس کے سامنے افتقار ظاہر کرتے ہیں، عجز ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خود بھی کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سب محتاج۔ تو اس وجہ سے حضرت مولانا حکیم امت تانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عشاق ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی تو دعا کی قبولیت پر بھی نظر نہیں ہوتی، وہ تو خود یہ مانگنا ہی اس کو اچھا لگتا ہے کہ مانگے اس سے کیا کرے، اس سے مانگے۔ تو بہرحال دعا جو ہے یہ مخ العبادہ ہے، کیا ہے؟ عبادت کی مغز ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت اس میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ۔ انس بن مالک کی روایت میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ الدعاء افضل العبادت الدعاء۔ تو یہ ترمذی شریف کی روایات انہوں نے نقل کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں جو مقام دعا کے کسی اور چیز کی نہیں ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ عظیم ذات ہے کہ اس سے نہیں مانگتے تو ناراض ہوتے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کوئی نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پاس خزانے ہیں اور دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے میرے پاس خزانے نہ ہوں، ہر نعمت کے خزانے ہیں میرے پاس، لیکن میں کیا کرتا ہوں اپنے علم و حکمت اور اس کی بقدر معلوم پر کیا کرتا ہوں، نازل کرتا ہوں۔ پوری دنیا کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خزانے کھول دیتے، اس کو اپنے عباد کے، اگر اس کے رزق کے مسائل ہے تو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اس پر رزق ہے تو وہ پر خزانے کھولتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حساب کتاب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بادشاہ ہے، عظیم ذات ہے، ہر نعمت کے خزانے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تمام انسانیت یہ کھلے میدان میں جمع ہو جائے، تمام انسانیت اولین آخرین، اور پھر سب اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اپنے حوائج کے سوال کریں، جو مانگنا چاہے، جو دل میں آئے، جو تصور میں آئے، جتنا مانگنا چاہے وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے،
اللہ تعالیٰ جل جو سب کو عطا کرے، سب کو عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بادشاہت میں، اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی اگر کوئی سوئی سمندر میں ڈبوئیں اور پیر اٹھائیں کہ اس سے پانی کتنا باہر آتا ہے۔ مطلب ہے کہ ذرہ برابر اس پر فرق نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دینا امر ہے کہ اذا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو اس حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا اس سے کم اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا دینا کیا ہے، امر ہے۔ وہ جب کہتے ہیں کن فیکون تو کیا کم ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کا۔ تو وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس اتنے خزانے ہیں اور بے انتہا درجے مہربان ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہیں، تمام مہربانی اس کی طرف سے ہیں۔ تو وہ تو چاہتے یہ ہے کہ کوئی سوالی مانگے میں دوں، کوئی ہے جو مانگے کہ میں دوں ان کو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میں دعا قبول کرتا ہوں، جو مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میں دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جو تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں دینے کے لیے، کوئی مجھ سے مانگے، کیونکہ مہربان بھی ہے، خزانے بھی ہے، اور وہی دے سکتا ہے اس کو۔ اور جب نہیں کسی اور سے مانگتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، جب اس سے مانگتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اسی کا حکم دیا ہے ہمیں، اس کے بارے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ ان کو بتائیں مجھ سے مانگے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، عظیم ذات ہے، وہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب آپ مجھ سے مانگیں گے میں عطا کروں گا۔ تو یہ کیسا ایمان ہے کہ ہم پیر کہیں کہ پیر بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کریم ذات جب خود کہتے ہیں مجھ سے مانگے تو کیسے نہیں عطا کرتے؟ اللہ تعالیٰ جل جو ضرور عطا کرتے۔ آپ دیکھیں عین اس وقت جب شیطان انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے سے رحمت سے دور کر رہا ہے، عین اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے مہلت دے، مجھے کیا دے؟ مہلت دے۔ اور مہلت بھی کوئی خیر کے لیے نہیں مانگ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مہلت دی اس کو کیا کی؟ مہلت دی۔ وہ اس کے رحمت کو جانتے تھے، اس کی رحمت کو جانتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ رب العالمین کیا کرتے ہیں وہ ہم محتاج ہے، فقراء ہے، ضعفاء ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، ہمیں کہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عطا ہی کرے گا۔ اس میں تو کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس بزرگ آئیں وہ مانگے، میں عام گناہگاروں کو قبول نہیں کرتا۔ کب بتائے؟ سب کو کہا کہ آئے مجھ سے مانگے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ دینے والا ہے، ہمیں اس کی عادت ہونی چاہیے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو اپنے رب سے ہم مانگیں۔ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے جو ہمارے لیے بہت چھوٹے درجے کا کام ہو یا پوری انسانیت مل کے اس کو نہیں کر سکتے اتنا بڑا کام ہو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے دونوں برابر ہے۔ وہ کن فیکون امر ہے اس کا کیا ہے؟ وہ عظیم ذات ہے، جہاں آپ کا عقل کام چھوڑے، جہاں آپ کہتے ہیں کیسے ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں، جو آپ کوئی اسباب نہیں ہے وہاں تمام اسباب تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تو ہمارے اسباب ختم ہوئے، تو جو خالق کے اسباب ہے وہ تو موجود ہے، مسبب الاسباب تو موجود ہے۔ اگر ڈاکٹر نے کہا لا علاج کا ہے تو رب العالمین نے تو لا علاج نہیں کہا۔ اگر دنیا کی دوسری جو آپ ظاہری نقشے تھے آپ کے ذہن میں کوئی سہارے تھے وہ ختم ہو گئے، انسان کیوں مایوس ہو جاتا ہے؟ رب العالمین تو ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ عطا کرنے والا ذات ہے، لیکن ہم دعا کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے پھر بھی کیا کریں؟ ہاں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس میں عجز کا اظہار ہے، اور حقیقت ہے انسان اتنا عاجز ہے، ہم اتنے عاجز ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے واش روم تک نہیں پہنچ پاتے،
یہ تو رب العالمین کی ستاری کا معاملہ ہے جو ہمارے ساتھ کرتے. اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کہ ہم ہے کیا، ہمارے عجز تو اتنا ہے، یہ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور سانس کی بیماری ہو جاتی ہے تو پھر اپنی سانس نہیں اٹھا سکتے. کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اس کے کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر لگے رہتے اس کی سانس اٹھانے کی کوشش کرتے. یہ تو انسان کے حال ہے. ضعف کی تو کوئی انتہا نہیں، قدم قدم پہ اس کے پاس عجز لگ گیا، اور سب حوائج کا مرکز رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ سے پوری ہوتے، وہاں سے پورے تھے ہمارے حوائج. مشکل کشا وہی ہے، وہی ہمارے حاجات پوری کرتے ہیں. ظاہری انہوں نے کچھ اور واسطے بنائے ہیں. تو اصل یہی کہ ہم رب کی طرف توجہ ہے. ہاں دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی، قبولیت کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. وہ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے جو چیز ہم مانگتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوئی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ہم مانگتے ہیں، ہم تو کم گناہ گار نہیں، ہم تو کم خطا کار نہیں، ہم تو کم درجے کے غافل نہیں. کتنے ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہم سزا کے مستحق ہیں، ہم عقوبت کے مستحق ہیں، اور ہم ایسے مجرم ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے جرم کی وجہ سے ہمارے اوپر سزا لاگو ہے. قانون رب العالمین کے قانون میں ہم مجرم ٹھہرائی ہوئی ہیں بہت ساری جگہوں پہ. ہم تو کمزور، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بڑے بڑے خطا کرتے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہوتا. تو ابھی ضابطے کے مطابق ہماری وہ ہونی چاہیے، احتساب اور کروائی ہونی چاہیے ہمارے ساتھ. اور ہم لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس عذاب کو، اس عقوبت کو ہٹا دیتے ہیں. وہ نعمت تو نہیں ملتی کیونکہ وہ سب سے میرے لیے خطرناک ہوتی ہے، وہ عقوبت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کبھی نقد وہ عطا کرتے ہیں، یا جس مصیبت سے آپ کہتے ہیں یا اللہ بچائیں، حفاظت کرتے ہیں، یا ایسا ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور مصیبت ٹال دیتے ہیں. جو ہمارے گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، رب العالمین دعا کی برکت سے اس سے ہٹا دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دوسرا کوئی چیز عطا کرتے ہیں، وہ نعمت ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتی. اور ایک صورت جو 4 صورت حدیث مبارک میں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ سب جمع کرتے آخرت کی. جب آخرت میں انسان اپنے پہاڑوں کی طرح اپنے اعمال دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ یا رب العالمین یہ اعمال تو میں نے نہیں کی ہے، یہ کہاں سے آئے میرے عمل نامہ میں. تو جب اس کو بتایا جائے کہ یہ وہ اعمال ہیں، وہ دعائیں ہیں جو آپ کا خیال یہ تھا قبول نہیں ہوئی، یہ وہ دعائیں ہیں ان کی، یہ وہ چیز، تو تب وہ ارمان کریں گے کہ کاش کوئی ایک بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی. زندگی تو یہاں ہے، زندگی تو یہاں ہے. تو دیکھیں قبول ہوتی ہے، کوئی ایک دعا رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کریم ذات ہے، سارے دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیکن قبولیت کی صورت مختلف ہے. ہم خطا کرتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی. ہمارا خیال کیا ہے؟ دعا قبول نہیں ہوئی، ورنہ دعا اللہ تعالیٰ جل جلالہ قبول فرماتے ہیں. ہاں حدیث مبارکہ میں مختلف روایات میں دعا کی قبولیت کے آسان چند شرائط ہے، آسان چند شرائط ہے. اس کا ہم خیال کریں، اس کا ہم کیا کریں؟ خیال کریں. کچھ تو آداب ہیں، آداب الگ چیز ہے، کچھ ایسے کہ شرائط درجے کی چیزیں، اس کا ہم خیال کریں. اس میں ایک شرط یہ ہے کہ یقین ہو. کیا ہو؟ بدگمانی نہ ہو اللہ تعالیٰ پر. کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا، انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے، کریم ذات ہے. اور جب خود کہا ہے کہ مانگے مجھ سے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ عطا کرے؟ تو حدیث مبارک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے مانگی لیکن آپ کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. حاکم کی روایت ہے، انہوں نے کیا. تو پہلا شرط یہ ہے کہ یقین ہو. کیا ہو؟ یقین ہو. اور دوسرا شرط ہے وہ یہ ہے کہ عدم الاستعجال، جلد بازی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ جلد بازی. ہم جلد باز ہوتے ہیں، اور پھر جلد بازی کی خود تشریح کی ہے اس حدیث میں. وہ یہ ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تمہاری دعا قبول ہوتی لیکن جب تک تم جلدی نہ کرو، جلدی نہ مچاؤ. پھر اس کی خود وجہ بتاتی ہے کہ جلدی کیسی ہوتی. یقول دعوت فلم یستجب لی، دعا کی قبول نہیں ہوئی. یعنی دا جلتے صورت دا چتو دعا میں کولا دعا میں نہ قبلی. یہ کیا ہے جو استعجال ہے جس سے منع کیا گیا تو نہ کرو، ہم استعجال نہیں کریں گے، ہم یہی یقین رکھیں گے کہ متبادل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوگا. اور تیسرا جو شرط ہے وہ ہے حضور القلب، دل حاضر، غفلت سے نہ ہو. کس ذات سے مناجات میں ہے؟ مناجات الفقیر، مناجات الفقیر. ایک فقیر بندہ لگے اللہ سے درخواست کرتا ہے، ایک محتاج ہے. رب العالمین سے، اس عظیم بادشاہ سے جو سب بادشاہوں کے خالق ہے، اس کے ساتھ مناجات ہے، اس سے درخواست ہم کرتے ہیں. اور ایسے بے پرواہی کی طرح بدذوقی کے ساتھ ہم کیا ہوتے ہیں لگے رہتے ہیں کہ دیان نہیں ہوتا. تو غفلت سے نہ ہو، دیان سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ جو غافل دل ہو اور لاپرواہی سے وہ کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے. تو یہ کتنا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل نہیں، یہ بھی آسان سا شرط. چوتھا شرط جو حدیث میں ذکر ہے وہ بھی بہت آسان، وہ یہ ہے الجزم فی الدعاء. الجزم فی الدعاء، جزم فی الدعاء کا مطلب یہ لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت. داسی مائیں جیرا یا اللہ کہتا خواہشی میں معاف کی. اس طرح نہ کہے یا اللہ اگر آپ کو کیا ہو آپ چاہتے تو مجھے معاف کریں، نہیں یار. تو پھر کیا ہے نبی کریم فرماتے وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهْ. اور دوسری روایت میں وفی روایت میں وَلَكِنْ لِيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةِ، نہیں ایک ہی بات کرے جزم سے، یا اللہ معاف کرے، کوئی اور نہیں ہے کہ معاف کرے مجھے، آپ مجھے معاف کریں، آپ مجھے معاف کریں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ہم انسان ہوتا ہے، وہ آپ سے کوئی کہیں کہ آپ میرا کام اگر آپ کو مشکل نہ ہو تو میرا ایک کام کریں. انسان ہو اس کو مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل؟ جتنے بھی گناہ گار ہے وہ معاف کرے تو معاف کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ اس ترتیب سے ہو. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا کرتے ہیں اس کو پھر یہ شرائط. ابھی کیا مشکل ہے اس میں کوئی ایک شرط بھی ایسے نہیں ہے کوئی مشکل شرط، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ دعا قبول کرتے ہیں. اور دعا ایسی عظیم ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ. یہ پھر خزانہ ہے، یہ پھر کیا ہے؟ خزانہ ہے. جب جس پر دعا کا دروازہ کھل گیا اس پر رحمتوں کا اور برکتوں کا وہ ایک خزانہ کھل گیا. حضرت ثانی رحمہ اللہ دعا سے متعلق اس کی کچھ ان کے ملفوظات میں کچھ وہ تو بہت گہرے بات کرتے ہیں، مختصر الفاظ میں بہت اس کو جمع کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے کلام کے حاصل چند چیزیں میں یہاں نوٹ کیا ہے. انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھیں دعا جو ہے یہ کسی کام کے جو انسان تدبیر اختیار کرتے ہیں تو اس میں اعلیٰ ترین قسم کی تدبیر ہے. جو بھی کام آپ کرتے ہیں، آپ کوئی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اپنے دل کا علاج کرتے ہیں، جو بھی آپ کریں یہ دارالاسباب ہے. ان کی کچھ کیا ہوتے ہیں تدبیر، ہم اس کے لیے تدبیر بھی کرتے ہیں، اسباب بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم سب کا ایمان کیا ہے کہ تدبیر کے بعد تدبیر اور اسباب یہ مؤثر حقیقی ہے یا اصل پر فیصلہ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ رب العالمین. دیکھیں تدبیر کے بعد اسباب استعمال کے بعد نتائج کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو آپ جب اس سے تو دعا ایسی ایک تدبیر ہے کہ اس سے مؤثر کوئی اور تدبیر نہیں، بلکہ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تدبیر سے اس کا درجہ بڑھ کے تقدیر کے قریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے جو تقدیر معلق ہوتا ہے وہ کیا کرتے اس میں تبدیلی لاتے. تو اس وجہ سے اس کو جیسا کہ ہم
دوسری تدابیر اختیار کرتے ہیں. کوئی کاروبار کرتے تو ہم مشورے کرتے ہیں, دیگر اسباب استعمال کرتے ہیں, تدبیر کرتے ہیں. تو سب سے پہلا اولین اعلیٰ ترین مضبوط مستحکم تدبیر دعا ہے. وہ کیا ہے؟ دعا ہے. کیوں کہ اس میں رد ہونے کی کوئی نظام نہیں ہے. ابھی رب العالمین آپ اس کے ہم حوالے ہوں گے. ہاں یہ نہیں کہ تدبیر نہ کریں, اپنے صلاحیتوں کو معطل ہونے کا حکم نہیں ہے, وہ ناشکری ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم تدبیر نہیں کریں گے, ہم مشورہ نہیں کریں گے اور ہم کس سے نہیں, یہ نہیں. ہاں دعا ضرور کریں. کیا کریں؟ دعا کریں. اور دعا کا نقد ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بھی بڑا مشکل ہو کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں, تو آپ جس ذات سے آپ درخواست کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے, لیکن جس ذات سے میں مانگتا ہوں اس کے پاس اس کا ہر کوئی مشکل نہیں, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو نقد ایک قسم کی سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مہربان ذات ہے, اللہ تعالیٰ تو مہربان ذات ہے. تو بہرحال انسان چھوٹی حاجت ہو بڑی حاجت ہو, اس میں کس کی طرف ہم رجوع کریں؟ یہ خزانہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. زندگی کے روزمرہ اس میں یہ جو والد صاحب کی کتابیں ہیں مناجات الفقیر کی, تو اس میں بہت زبردست قسم کی دعائیں ہیں. یہ ہمارے معمول ہو, ہم اس میں اس سے دعائیں, بڑے جامع قسم کے دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, قدم قدم پہ زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی الگ الگ دعائیں ہیں. مسجد میں داخل وقت دعا, باہر نکلتے دعا, واش روم جاتے وقت دعا, لیٹتے وقت دعا, اٹھتے وقت دعا, کھانا کھاتے ہوئی دعا, کھانے سے فارغ ہو گئے دعا. ہر چیز کے بارے میں ہر وقت اپنے رب کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات ہیں. تو ایک تو یہ بھی ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں جو روزمرہ, وہ بھی مناجات الفقیر کے آخر میں ہیں. ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک دعا ایسی جامع ہے کہ اس میں دنیا کے خیر بھی ہے, آخرت کے خیر بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو ایک حدیث میں ہے کہ عافیت کی دعا بہت محبوب ہے. عافیت کی دعا بہت, کیونکہ عافیت ایک اتنی عظیم سوال ہے کہ بس وہ رب العالمین کی شان نشان ہے, وہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. اور اتنا بڑا مفہوم ہے کہ کوئی تمام زبان عاجز ہے کہ اس کے معنی کا احاطہ کرے, اس کے معنی کا کیا کریں. ہر خیر اس میں شامل, ہر خیر کی اس میں شامل, ہر شر سے حفاظت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو جانتا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ہم ہر وقت مانگیں ہم. اور یہ جو ہمارے مشائخ اکابر مراقبہ دعائیہ وغیرہ کی عادت ڈالتے ہیں, اس سے تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے, تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوتا ہے. انسان اللہ کی مزید قریب ہوتا ہے, تعلق مضبوط ہوتا ہے, تعلق مضبوط ہوتا ہے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. بہت زیادہ چیزوں میں مشاہدہ ہوا اس چیز کا, والد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ چیزوں کا مشاہدہ ہوا کہ جہاں ظاہری اسباب یا ظاہری چیزیں, وہاں سب سہارے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان ایک مایوس, جیسے کہ ایک مایوس ہوتے ہیں. اس وقت ایسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے قدرت کے مظاہر دکھائیں کہ وہ جو انسان کہتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی ظاہری سبب نہیں, وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو کیا اس کا اسی نقد حل دیا. اور اس کا اسی طرح مریضوں کے ساتھ بھی ہوا, دیگر احوال میں بھی ہوا, بہت ساری چیزوں میں ہوا. عجیب عجیب قسم کے معاملات اور واقعات اور عجیب عجیب قسم کی جس طرح کی چیزیں رونما ہوئی. تو دعا کے بڑے سخت قسم کے وہ ہوتے ہیں, ان کے ایسے برکات ہوتے ہیں. لیکن انسان صحیح دل سے تو مانگے, دل سے تو مانگے. وہ دینے سے نہ اس کو خوشی ہوتی ہے, کمی تو نہیں ہوتی. بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو دعا کی عادت ہو, اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے جو اسماء حسنہ ہیں اس کے ذریعے سے اپنے رب سے مانگنے کی عادت ہو. للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, کہ اس سے ہم خود مانگیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.